سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اور اپنے صحافی بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ملک میں امن، بھائی چارے اور بین المسالک ہم آہنگی کا یہ الحمدللہ ایک عملی مظاہرہ ہے، اور یہ بات بتانا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلک کی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں، نہ اس کا کسی مسلک سے تعلق ہے اور نہ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے۔ یہ جتنے حضرات ہم بین المسالک یہاں پہ جتنے علماء مسالک کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ خدا نخواستہ کسی کے مذہب کی توہین کرے، وہ اہل بیت کی توہین کرے، وہ صحابہ کی توہین کرے، اور وہ پاکستان میں کسی دوسرے مذہب والے کی توہین کرے، وہ قرآن کی بے حرمتی کرے، اور اسی طرح اسی آڑ میں کسی بے گناہ کی جان لی جائے، بغیر تحقیق کے لی جائے۔ ان ساری چیزوں کا ہم جو ہوئے ہیں واقعات اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کا خیر خواہ نہیں بلکہ پاکستان کا دشمن۔ مسالک کی جو نمائندگی کرتے ہیں اور اسی طرح وہ تنظیمات کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں اور ملک کی بقا اور استحکام کے لیے ایک موقف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہم اس پلیٹ فارم سے 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جو یہاں پہ ایک پرتشدد قسم کے مظاہرے ہوئے، یقیناً اس نے پاکستان کے امیج کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کی وہ حیثیت، ویسے دیکھا جائے تو ہمارے معاشی حالات، اقتصادی حالات بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی مظاہرہ کیا جائے، اور پھر خدا نخواستہ ریڈیو پاکستان، اس میں ہماری قومی املاک تھی، اس کو نقصان پہنچانا، اور ہمارے وہ ہیروز جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے جو پتلے تھے یا بطور سمبل جو چیزیں رکھی گئی تھی ان کی یاد میں اس کی توہین کی گئی، بے حرمتی کی گئی، تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ صرف ہم نہیں بلکہ جتنی بھی پاکستان میں تنظیمات مدارس ہیں، جتنی بڑی خانقاہیں، مدارس اور علماء کرام ہیں، ان سب نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ خواتین کے جتنے حقوق اسلام دیتا ہے شاید ہی کوئی مذہب دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اقلیتیں بستی ہیں، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کا اتنا ہی حق ہے پاکستان پہ جتنا کہ کسی اور پاکستانی ہے، اور ویسے بھی یہاں رہ کتنے گئے ہیں، چند ہی ہیں، تو اگر اس میں بھی خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا موقف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے یہاں پہ اقلیتیں رہتی ہیں، اسٹیٹ کا بھی یہ فرض ہے اور ہم سب کا بھی یہ فرض ہے کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو پورا تحفظ دیا جائے، تاکہ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ نہیں تو یہ تاثر جو ہے یا یہ احساس جو ہے یہ مکمل ختم ہونا چاہیے۔ پیغام پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آئین پاکستان کے بعد یہ پہلا ڈکلیریشن ہے، اعلامیہ ہے، جس پر تقریباً اب کوئی 30,000 تک کے علماء دستخط کر چکے، اور یہ پاکستان کے صدر ہاؤس میں، جس میں یقیناً تمام مذہبی، غیر مذہبی اور ہمارے ادارے سب کا اس میں ایک رول اور کردار تھا کہ سارے علماء کو متفق کیا گیا کہ ریاست آئین پاکستان وہ ایک مکمل اور مقدس دستاویز، اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی کوئی ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قانون کا احترام کریں، آئین کا احترام کریں، اور وہ لوگ بھی جو خدا نخواستہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ اٹھانا، اس کی فوج کے خلاف لڑنا، اس کی پولیس کو مارنے کو، اس کی پولیس کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، اس کا بھی مکمل تدارک، دلیل کے ساتھ جواب اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ وہ جو ابتدائی
چند جو علماء تھے تقریباً 1600 سے 1800 کی تعداد، جنہوں نے پیغام پاکستان لکھا بھی، اس میں تجاویز بھی دی اور پھر اس کو دستخط کیا، اس کی توثیق کی. تو آپ خود جانتے ہیں اس میں مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب اور اہل تشیع کے جتنے بھی بڑے اکابر تھے اور اہل حدیث کے جتنے بڑے ڈاکٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور علامہ ساجد نقوی صاحب کے علاوہ جتنے بھی تھے ان سب نے اس کی تائید کی اور توثیق. ہم سمجھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ پیغام پاکستان کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی جائے تاکہ وہ قانون کا حصہ بنے، کیونکہ وہ واحد دستاویز ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا احترام بھی کیا جانا چاہیے. اور وہ لوگ جو اسٹیٹ سے یا ناراض ہیں یا خدا نخواستہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں، ہماری افواج کے خلاف وہ حملے کرتے ہیں، تو ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ سب اسی طرح اس آئین کا اور پیغام پاکستان کا احترام کریں. لہٰذا وہ لوگ جو اسٹیٹ سے ناراض ہیں یا وہ ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ افواج پہ اٹیک کریں، پولیس پہ کریں، یہاں بدامنی پھیلائیں، تو پہلے بھی بڑا دو ٹوک ہم نے اس پہ موقف لیا ہوا ہے کہ اس کی اجازت کسی بھی صورت نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، نہ الحمدللہ اسلام دیتا ہے، اور نہ اس میں جو اہل فتاوی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، نہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں.